بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت خریم بن فاتح فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے کچھ اونٹ گم ہو گئے. میں ان کی تلاش میں باہر نکلا. بہت دور جنگل میں وہ مجھ کو مل گئے لیکن اتنے میں شام ہو گئی اور میں نے جاہلیت کے دستور کے مطابق اونچی آواز میں کہا میں اس جنگل کے سردار کی پناہ پکڑتا ہوں. جو ہی میں نے یہ الفاظ کہے اس کے ساتھ ایک آواز غیب سے آئی اور یہ اشعار مجھے سنائی دینے لگے. ان کا ترجمہ یہ ہے: افسوس تجھ پر اے جنوں کی پناہ لینے والے، اللہ ذوالجلال کی پناہ لے جو بزرگی والا، نعمتیں بخشنے والا اور فضل کرنے والا ہے، جو حلال اور حرام کے احکام نازل کرنے والا ہے. اور اللہ کی توحید مان اور کچھ فکر نہ کر. جنوں سے ڈرنا اور خوف کرنا چھوڑ دے اور سورۃ الانفال کی آیتیں پڑھ. ہر منزل پر صرف اللہ کو یاد کر. میدانوں میں، ٹیلوں اور پہاڑوں پر اسی کا ذکر کر. جنوں کے مکر فریب تو سب جل گئے، اب صرف پرہیزگاری اور نیک کام ہی کام آئیں گے. خریم بن فاتح نے جب غیب سے یہ اشعار سنے تو وہ مارے خوف کے لرزنے لگے اور اس کے حواس ٹکانے نہ رہے. دل کڑا کر کے جب ذرا سنبھلے تو کہنے لگے اے بلانے والے، جو تو مجھے کہہ رہا ہے کیا یہ ہدایت کی بات ہے یا گمراہی ہے؟ اس کے جواب میں پھر ہاتف غیب یوں ترنم ریز ہوا: یہ ہے رسول اللہ بلائیوں والے، نیکیوں والے، مدینہ منورہ میں بلاتے ہیں لوگوں کو نجات کی طرف، جو قرآن میں سورۃ یاسین اور حکم والی صورتیں لے کر آئے ہیں اور ان کے بعد بہت سی مفصل صورتیں لے کر آئے ہیں. ان صورتوں نے حلال اور حرام کے احکام واضح کر دیے ہیں. اور یہ رسول پاک روزے اور نماز کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں. روئے زمین کی بدیوں کو ملیامٹ کر رہے ہیں. حضرت خریم بن فاتح کہتے ہیں مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا. میں سخت ڈرا کہ کون غیب سے میرے ساتھ مصروف مکالمہ ہے. بڑی ہمت اور جرت کے ساتھ میں نے کہا اشعار پڑھنے والے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ جواب ملا میرا نام مالک ہے، مسلمان جن ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نجد کی طرف مسلمان جنوں کا امیر بنا کر بھیجا ہے. میں ان سب کا سردار ہوں. جنگل سے گزر رہا تھا کہ تو نے جنگل کے سردار جن سے پناہ چاہیے. شرک یہ الفاظ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. اس کو تبلیغ کرنے لگا. شرک چھوڑ کر توحید کے راستے پر چل کر موحد بن. فوق الاسباب طور پر صرف اللہ ہی کو پکارنا، اسی کی پناہ میں آنا چاہیے. انسان میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے رگ رگ میں سما گئی ہے کہ مجھے ان سے ہدایت ملی ہے. اور خریم بن فاتح نے کہا اے مالک میرے جنات، تمہاری گفتگو سن کر میرے دل میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہو گیا ہے. اگر اس وقت کوئی میرے اونٹوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا تو میں یہاں سے ہی سیدھا مدینہ منورہ پہنچ کر داغ اسلام کی زیارت کا شرف حاصل کرتا اور مسلمان ہو جاتا. میرے جنات نے کہا اگر یہ عزم ہے تم مدینہ منورہ چلے جاؤ. وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے اونٹ تمہارے گھر پہنچا دوں گا. خریم بن فاتح کی بات سن کر مارے خوشی کے بولے نہ سمائے. باغ ہو گئے اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے. حضرت خریم کہتے ہیں کہ جب میں روانہ ہوا تو امیر جنات نے مجھے ان دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا: خدا تیرا ساتھ دے اور تیری جان سلامت رکھے اور تجھے بھی اور تیری سواری کو بھی منزل مقصود پہنچا دے. ان پر ایمان لا، اللہ تجھے نجات دے اور تو اس کے دین میں مدد کر، خدائے برتر مدد کرے گا. خریم بن فاتح چلتے چلتے مدینہ منورہ تک پہنچ گئے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اونٹ سے اترے. جمعے کا دن تھا. مسجد میں لوگ نماز جمعہ کے لیے آئے ہوئے تھے. حضرت خریم کہتے ہیں کہ میں نے اونٹ کو وہاں باندھ دیا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ نماز کے بعد خدمت اقدس میں حاضر ہوں. اسی سوچ میں تھا کہ وہ کے دو صحابی میرے طرف آئے، ایک حضرت ابو ذر اور دوسرا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اندر بلا رہے ہیں. دل میں بے حد خوش ہوا اور طہارت اختیار کر کے مسجد کے اندر چلا گیا اور دیکھا کہ خدا کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھا رہے ہیں. خدا کی قسم مجھے ایسا دکھائی دیا کہ چودھویں کا چاند نور برسا رہا ہے. سرور کائنات نے مجھے دیکھ کر فرمایا خریم بن فاتح تمہیں معلوم ہے کہ جس شیخ میرے جنات نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اونٹ صحیح سلامت گھر پہنچا دے گا، اس نے کیا اس نے وعدے کے مطابق تمہارے اونٹ صحیح سلامت گھر پہنچا دیے ہیں. خریم نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہاں اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے. خریم بن فاتح نے جی بھر کے رحمت عالم کی زیارت کی اور مشرف با اسلام ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خریم کہتے ہیں کہ جمعہ کے خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. وہ یہ ہیں جو شخص سنت کے مطابق وضو کرے، حفاظت کے ساتھ سمجھ کر نماز ادا کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا.
اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔